بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ مدینہ منورہ کی صبح ہے۔ سورج کی نرم کرنیں مسجد نبوی کے گنبد پر پڑ رہی ہیں۔ فضا میں سکون ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے، چہرے پر غصہ، دل میں نفرت۔ وہ ایک دیہاتی ہے، اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں جا کر ناپاکی کے ساتھ پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غصے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں، اسے جانے دو، اس پر سختی نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، یہ جگہ پاکیزگی کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پانی منگوا کر اسے صاف کر دیتے ہیں۔ وہ دیہاتی حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل مہربان انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دن ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی، روز آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تو مسکرا کر قدم اٹھا لیتے۔ ایک دن وہ عورت نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آج وہ عورت نظر نہیں آئی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، عورت کانپ اٹھی، ابھی وہ بدلہ لینے آئے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ ایمان لے آئی۔ احد کے میدان میں دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کر دیے، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر دشمن بھی حیران رہ گئے، یہ کیسا انسان ہے جو بد دعا کے بجائے دشمن کے لیے ہدایت مانگ رہا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک چھوٹا سا یتیم بچہ کھیل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھلونا نہیں تھا، صرف ایک پرانا کپڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا، کیا تم چاہو گے کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ بچہ خوشی سے مسکرا اٹھا۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، جو یتیموں کے دلوں کو مسکراہٹ دیتا تھا۔ اسی طرح ایک غلام زید بن حارثہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرح اپنایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غلام کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو بتایا کہ انسانیت کا معیار رنگ یا نسل نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں، مگر دل امت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ زبان پر بار بار یہی الفاظ ہیں، امتی امتی میری ہے، امتی امتی میری امت میری امت۔ اے لوگوں، یاد رکھو، تم سب ایک ہو۔ کسی عربی کو اعظمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، اور یہی پیغام پوری انسانیت کے لیے روشنی بن گیا۔ یہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پتھروں کے جواب میں دعائیں دیں، ظلم کے جواب میں عدل دیا، نفرت کے جواب میں محبت دی۔ دنیا کے کسی قانون، کسی فلسفے، کسی رہنما نے وہ رحمت نہیں دکھائی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی۔ آئیے ہم بھی ان کی سیرت سے سیکھیں، دلوں میں نرمی، زبان میں محبت اور عمل میں خیر و انصاف پیدا کریں۔ اللہم صلی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
اور ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔